نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی قال من صام رمضانا وعرف حدوده وتحفظ مما ينبغي له ان يتحفظ كفر ما قبله۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان المبارک کا روزہ رکھا اور اس کی حدود کو پہچانا اور جس چیز سے بچنا چاہیے اس سے بچا تو جو پہلے کر چکا ہے اس کا کفارہ ہو گیا۔ روزہ رکھ کے بھی بندہ جھوٹ بولے، بے ایمانی کرے، دھوکہ کرے، فراڈ کرے، ظلم کرے، غیبت کرے، چغلی کرے، حسد کرے، فساد پھیلائے، روزہ رکھنے کے بعد بھی وہ ظلم و ستم کے بازار گرم رکھے، وہ کفر و شرک کے بازار گرم رکھے، وہ بدعت و گمراہی کے بازار گرم رکھے، حضور پھر یہ بتائیں روزہ رکھنے کا کیا فائدہ؟ پھر وہ روزہ تو نہیں ہے، وہ تو بھوک اس نے برداشت کی بیچارے نے۔ روزہ تو دراصل جہاں پر باطنی تربیت کرتا ہے وہاں پر ظاہر کی تربیت بھی کرتا ہے کہ اگر تو 12 گھنٹے کے لیے، 14 گھنٹے کے لیے، 16 گھنٹے کے لیے اپنے رب کے لیے بھوکا رہ سکتا ہے تو یہ تیری تربیت کی جا رہی ہے۔ حرام سے بھی تو ہاتھ کھینچ لے، سود سے ہاتھ کھینچ لے، بے ایمانی سے، چغلی سے، حسد سے، بغض سے، کینے سے، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن سے تو نے ہاتھ کھینچنا ہے۔ انہوں دی میٹنگ بند کرا، انہوں نے کہا تسی جڑے نا جی عالمی میٹنگ بعد کر لینا۔ حسد و بغض، کینہ، عناد، یہ ساری چیزیں اگر تو ہے پھر تو فائدہ کوئی نہیں ہے۔ بھوک برداشت کر رہے ہیں صبح سے لے کے رات تک۔ حضور کم از کم روزہ رکھنے کے بعد بندہ اپنے اعمال کی اصلاح کے لیے تو کوئی کام کر سکتا ہے۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں، میرے ساتھی جتنے بھی مسجد میں تشریف لاتے ہیں نا، وافر قرآن پڑھے ہوتے ہیں ہر مسجد میں۔ آپ کو 5 منٹ بھی مل جائے نا تو منہ بند کر کے نہ بیٹھے۔ جن کو قرآن آتا ہے وہ قرآن اٹھا کے پڑھ کے بیٹھو یار، کیوں آپ چپ کر کے بیٹھے؟ 10 منٹ آپ نے گزارنے ہیں نا، آپ نے انتظار میں بیٹھنا ہی ہے نا، تو قرآن پاک اٹھا لو۔ جس کو قرآن پاک نہیں پڑھنا آتا وہ ایک لفظ پوچھ کے بیٹھ کے یاد کرنا شروع کر دے۔ شرمندگی محسوس کرتا ہے، کوئی بات نہیں، وہاں سے کوئی دینی کتاب اٹھا کے پڑھنے شروع کر دیں۔ اردو بھی پڑھنی نہیں آتی، چلو اللہ کا ذکر ہی شروع کر دو یار۔ ذکر اذکار تو ہیں، سبحان اللہ ہے، ماشاء اللہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، آیت الکرسی ہے، معوذتین ہیں، کچھ نہ کچھ تو جو ہے نا جی زبان کو حرکت دیتے رہیں۔ اپنے اعمال کا گراف ایسے اوپر لیتے جائیں۔ اگر یہ چیزیں ہوئیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی حدود کو جانتا ہے، اپنے نیکوں کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ، اپنے خاندان والوں کے ساتھ کسی نے کوئی ایسا مسئلہ نہیں کیا تو پھر مبارک کو حضور فرماتے اس بندے کے لیے جو بھی اس نے گناہ کیے تھے وہ گناہ اس کے اللہ معاف فرما دے گا۔ بڑے بڑے نیک لوگ ہیں۔ ہاں جی، آگے عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ادرک شہر رمضان بمکۃ فصامہ وقام منہ ما تیسر کتب اللہ له 100 ألف شہر رمضان فيما سواه وكتب له بكل يوم عتق رقبة وبكل ليلة عتق رقبة وكل يوم حملان فرسی في سبيل الله وفي كل يوم حسنة في كل ليلة حسنة۔ رواہ ابن ماجہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے مکہ میں ماہ رمضان پایا اور روزہ رکھا اور رات میں جتنا میسر آیا قیام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اور جگہ کے 1,00,000 رمضان کا ثواب لکھے گا، اور ہر ایک دن ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب، اور ہر رات ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب۔
گردن آزاد کرنے کا ثواب، ہر روز جہاد میں گھوڑے پر سوار کر دینے کا ثواب، اور ہر دن میں نیکی حسنہ اور ہر رات میں حسنہ لکھے گا۔ اللہ آپ کو توفیق دے نا جی، اللہ آپ کو ہمت دے۔ تو ان فضاؤں میں جا کے رمضان شریف گزاریں جن فضاؤں میں میرے سونے کا نبی نے کبھی سانس لیے تھے۔ میرے پاس ابن ماجہ شریف کی اور بھی احادیث ہیں، سیاستہ سے میں ایک دو عرض کر دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج اور عمرے کو یہ کے بعد دیگرے ادا کرو، اس لیے کہ انہیں بار بار کرنا فقر اور گناہوں کو ایسے ہی دور کر دیتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے میل کو۔ اللہ آپ کو توفیق دے، بار بار مدینے جاؤ، بار بار مکے جاؤ، بار بار ان فضاؤں میں سانس لو۔ اللہ تمہیں توفیق دے تو بار بار وہاں پہ جا کے اپنے گناہوں کے بخشش طلب کرو۔ حضرت جی سبحان اللہ۔ اچھا جی، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک جتنے گناہ ہوں ان سب کا کفارہ یہ عمرہ ہوتا ہے، اور حج مبرور مقبول کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ بھی نہیں۔ کیا پتہ حضرت جی کون سی گھڑی وہ حضرت ایک شیخ تھے، وہ حج کر رہے تھے، وہاں پہ اللہ والے بھی ہوتے ہیں، اہل نظر بھی ہوتے ہیں، تو وہ کہے لبیک اللہم لبیک، آگے سے جواب آئے تیری حاضری قبول نہیں ہے۔ وہ کہے یا اللہ میں حاضر ہوں، آگے سے جواب آئے تیری حاضری قبول نہیں ہے۔ تو اللہ کے نیک بندے بڑے حیران ہو گئے، ہیں مجھے جواب آ رہا ہے، چپ ہو گئے۔ وہ آواز پھر بھی جاری تھی، وہ آواز پھر بھی جاری تھی۔ انہوں نے ایک 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 کر کے نا جی کوشش کی کہ میں دیکھوں کون سا بندہ کہتا ہے یا اللہ میں حاضر ہوں، اور اللہ کہتا ہے تیری حاضری قبول نہیں۔ اتنا بدبخت انسان کون ہے؟ وہ کرتے 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 نا جی اس بندے تک پہنچ گئے کہ یہ ہے وہ بندہ جس بندے کی آواز پر اللہ تعالیٰ، ہر آواز پر اللہ کہہ رہا ہے تیری حاضری قبول نہیں، تیری حاضری قبول نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اوہ اللہ کے نیک بندے، تجھے نہیں پتہ لگ رہا ہے یہ اللہ کہہ رہا ہے تیری حاضری قبول نہیں، پھر بھی بے شرموں کی طرح یہاں پہ لگا ہوا ہے۔ اس نے کہا مجھے صرف ایک بات بتاؤ، تم نے ایک دفعہ یہ آواز سنی ہے تم گھبرا گئے ہو، پچھلے 70 سال سے میں سن رہا ہوں، میں نہیں گھبرایا۔ تم نے ایک دفعہ سنی ہے اور تم گھبرا گئے ہو، میں 70 سال سے سن رہا ہوں، میں نہیں گھبرایا۔ نے کہا بڑا ہی بے شرم آدمی ہے تو، 70 سال سے رب کہہ رہا ہے تجھے دھتکار دیا، تجھے نہیں تیری حاضری قبول، نہیں تیری حاضری قبول، اور تو پھر ادھر آ رہا ہے، پھر ادھر۔ اس نے کہا اچھا چلو بتا دو مجھے کوئی اور در بتا دے اس در کے علاوہ، کوئی اور در بتا دے میں ادھر چلا جاتا ہوں اور ادھر جا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتا۔ مجھے پتہ ہے بخشش یہیں سے ہونی، تو ایک دفعہ سن کے گھبرا گیا، میں 70 سال سے سن رہا ہوں، میں نہیں گھبرایا، کیونکہ مجھے پتہ ہے اس کے علاوہ در ہی کوئی نہیں جی، یہی دروازہ ہے، یہی در ہے، یہی سے ساری خیر پڑھنی۔ اسی نے کہہ دیا تو مسئلے حل ہونے ہیں۔ وہیں پر کھڑے کھڑے آواز آئی، سارے عالم نے سنا کہ جا میں نے تیرے سارے پچھلے حج بھی قبول کیے اور تیرے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دی۔ حضور بات تو اتنی ہے نا، وہ در چھوڑ کے ہم جائیں تو کدھر جائیں؟ اس لیے بابا بار بار جاؤ، جتنی مرتبہ تجھ سے اللہ تجھے توفیق دے اللہ۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جا رہے ہو نا 2 مرتبہ 4 دفعہ 10 دفعہ جاؤ، اللہ تمہیں 100 مرتبہ لے جائے، ساتھ کسی اور کو بھی لے جا، اس کی بھی شاید ساری زندگی گزر گئی ہماری ترستے ہی تڑپتے گزر گئی۔ یا اللہ ہمیں بھی وہ فضائیں نصیب کر جن فضاؤں میں سانس لینا بھی ثواب ہے، جن فضاؤں کے اندر تیرے سونے نبی نے سانس لیا ہے، اور ہم بھی آ کے تیرے سے کوئی التجا کر سکیں۔ الحمدللہ کرتے تو ہم یہاں پہ بھی ہیں، لیکن وہاں پہ ایک اپنا ایک عجب سرور ہے۔ دیکھو نا جی حدیث بتا رہی ہے کہ 1 لاکھ رمضان کا ثواب اللہ تجھے عطا فرمائے، جہاں پر دن میں بھی نیکی ہے، رات میں بھی نیکی ہے، دن کو بھی غلام آزاد کرنے کا ثواب، رات کو بھی آزاد کرنے کا ثواب۔ وہ حضرت جی وہ منظر ہی کچھ اور ہو۔ بعض عاشق رسول ساری زندگی مکے مدینے نہیں گئے، کیونکہ پتہ تھا عشق کی اس انتہا کو پہنچ چکے ہیں کہ وہاں پہ گئے تو جان نکل جانے۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ اس انتہا پہ پہنچنے سے پہلے دکھا دے، تاکہ ہم ان نظاروں کو تو دیکھ سکیں نا۔
اور پھر اللہ آپ کو نصیب کرے نا جی، تو میرے بعض ساتھی کیا کرتے ہیں، وہ اللہ کے بندے فون اٹھا کے نا جی دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اب اس مقام کی یہ دعا ہے، اس مقام کی یہ دعا ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کے بندے، اللہ تیری زبان کا محتاج نہیں، اس سے ڈائریکٹ مانگ، سیدھی بات کر تو اسے۔ یہ کیا ہو گیا، وہ اتنے حسین نظارے، تو آنکھیں کھول کھول کے بیت اللہ کے دیکھ، پھر تجھے پتہ نہیں نصیب ہوں گے کہ نہیں۔ تو مقام ابراہیم کو دیکھ، تو وہ حجر اسود کو دیکھ، ان چیزوں کو دیکھ، ان مقامات کو دیکھ جن مقامات کو بندہ آنکھیں ترس جاتی ہیں جی۔ ان ہواؤں فضاؤں میں سانس لے اللہ کے بندے، اللہ ہر زبان سمجھتا ہے، اللہ ہر دل کی کیفیت کو سمجھتا ہے۔ مانگ اسے کیا مانگنا، سیدھا ہو کے مانگ۔ موبائلوں میں گھسے ہوئے، اللہ کے بندے جان دو، خدا کا نام لو، وہاں پر ان نظاروں کو دیکھو، جتنی دیر ممکن ہو سکے بیت اللہ کو دیکھتے رہو۔ اس کا دیکھنا بھی ثواب ہے، طواف تو ہے ہی ہے، وہاں پر عبادات کرنا تو ہے، اس کا دیکھنا بھی ثواب ہے، لیکن موبائل کا دیکھنا ثواب کوئی نہیں، اس کا دیکھنا ثواب ہے۔ تو وہ لمحات، وہ گھڑیاں، وہ ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ وہاں پہ جا کے پھر جو آپ کا دل کرتا ہے، آپ غلاف شریف پکڑیں، آپ حجر اسود کے پاس بیٹھے، آپ مقام ابراہیم کے پاس بیٹھے، آپ آب زمزم کے کنویں پر بیٹھیں، آپ صفا مروہ پہ بیٹھیں، وہ حضرت جی ہر جگہ ہی سبحان اللہ ہے، ہر جگہ ہی سبحان اللہ ہے، وہ نظارے ہی کچھ اور ہیں۔ اور پھر رمضان شریف کے اندر ہو تو پھر سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ ہمارے نصیب میں بھی اس مقام کی حاضریاں لکھے۔ اللہم صلی علی